وہاں دین بھی نہیں ہوگا. اس نے مسلمانوں کو کلمہ دے کے عقل چھین لی شیطان نے. اس نے کیا کام کیا؟ اس نے کام یہ کیا کہ صلوات میں کاٹ چھانٹ کروا دی. اب کیسے؟ اب قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس آیت کے پڑھنے کے بعد صلوات واجب ہو جاتی ہے. پڑھوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ قرآن مجید کی جس پر پڑھنے کے بعد ہر مسلمان پہ صلوات واجب ہو جاتی ہے. ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی نبی کے اوپر صلوات پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین اے صاحبان ایمان الذین آمنوا صلوا علیہ تم بھی رسول پر صلوات پڑھو. وسلموا تسلیما اور ایسا تسلیم کرو جو تسلیم کرنے کا حق ہے. یہ بات اللہ نے قرآن میں کہی. جب یہ قرآن میں بات آ گئی تو صحابہ کرام کا ایک وفد 5 7 10 لوگ اٹھے. انہوں نے کہا چلو رسول سے پوچھے صلوات کیسے پڑھیں. ارے بڑے صحابہ جس کو صلوات پڑھنے کا پتہ نہ ہو لیکن ان کا احسان ہے اگر وہ نہ اٹھتے تو صلوات کی صحیح تمیز نہ ہوتی. یہ پوائنٹ بھی ہے. اب اٹھ کے آئے قرآن بند کہ یا رسول اللہ کیف نصلی علیک اے اللہ کے رسول ہم آپ پہ صلوات کیسے پڑھیں. اس سے پہلے کہ حضور جواب دیتے انہیں فون کا حل نقول اللہم صلی علی محمد کہ ہم کہیں کہ پروردگار تو محمد پر صلوات بھیج دے. جیسے ہی جملہ کہا روایت کے جملے صحیح کتاب کی صحیح روایت حضور نے جیسے ہی سنا جبین پہ شکن آ گئی. قال رسول اللہ رسول نے کہا لا تصلوا علیہ صلاۃ البتراء میرے اوپر دم بریدہ صلوات نہ بھیجو دم کٹی صلوات نہ بھیجو. بترا جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسی صلوات بالکل نہیں. قالوا کیف نصلی علیک اے اللہ کو کیسے صلوات پڑھے. قالوا سب نے کہا رسول نے کہا قل کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. یہ وہاں لکھا ہے. کہو اے پروردگار تو محمد پر اپنی رحمت نازل فرما اور آل محمد کے اوپر اور آل محمد پر جیسے تو نے ابراہیم پر صلوات بھیجی اور آل ابراہیم پر صلوات بھیجی. صحابہ سے رسول نے ایک بات کا اعلان کروا دیا یاد رکھو مجھ محمد پر اس وقت تک صلوات مکمل نہیں ہوتی جب تک میرے ساتھ میرے آل پر صلوات نہ پڑھی جائے. اب حضور پر صلوات اور حضور کے ساتھ کیس کیا ہوا اب جا کے دیکھ لیں آپ کو. ایک جگہ نہیں 1000 جگہ حضور کو نام آتا ہے. نام لکھا لکھتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ اللہ کی صلوات ان کے اوپر وسلم اور اللہ کا سلام ان کے اوپر. آل کا لفظ ختم. آل کا لفظ نہیں. میں کوئی ایک جگہ نہیں. اگر آپ کو دیکھنا ہو تو ایک کام کریے میرے پاس میں تشریف لائیے. کبھی میرا ٹھانا ہو تشریف لائیے میرے غریب خانے پہ آئیے. جب آپ آئیں گے تو راستے میں بہت سی جگہ گزریں گے آپ. ممکن ہے خیر نگر سے گزریں. خیر نگر چوراہے کے اوپر مسجد ہے لکھا باب محمد اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے لکھا باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اردو کتابوں کو اٹھا لیجئے. حضور کا نام آتا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پر صلوات اور سلام حضور پر صلوات اور سلام حضور پر صلوات اور سلام. یہ کیا ہو گیا؟ یہ شیطان کی چالاکی ہے. اس نے کیا کام کیا؟ حضور پہ صلوات بھی پڑھواتا ہے حضور پہ سلام بھی پڑھواتا ہے. اور حضور کہہ چکے ہیں میرے اوپر صلوات مکمل نہیں ہوتی
جب تک کہ میرے ساتھ ساتھ میری آل پر صلوات نہ ہو. یہی وجہ شیعہ جب بھی حضور پہ نام لیتے کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہمارے یہاں مزاج ہے. ہر شیعہ الحمدللہ کوئی ہو شیعہ کی کتاب اٹھا کے دیکھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ. چونکہ آل کا تذکرہ اگر نہ ہو تو حضور مکمل نہیں ہوتے ہے، مکمل نہیں ہوتے. تو آل کا تذکرہ ضروری ہے. شیطان نے کیا کام کیا؟ آل کو ہٹا دیا. اب جب آل پہ صلوات نہیں ہے تو صلوات مکمل نہیں ہے. جب صلوات مکمل نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہے. نماز قبول نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو ایک صلوات کی چھوٹی سی حرکت دین بھی بگاڑ دیا، دنیا بھی بگاڑ دی. لیکن اس کے برعکس اب دیکھیے آپ کہیں کہ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ارے جناب ہر جگہ ہم نے تو دیکھا آل کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام ہے، بڑا نام ہے، بڑا تذکرہ ہے، بڑا ذکر ہے، اور بڑا ہم تو کہاں ہے؟ تو دیکھیے کتابیں بھری پڑی ہیں، کیا کیا لکھا ہوا ہے کہ آل کا تو اتنا احترام ہے، اتنا احترام کہ وہ بھی عالم ہے، وہ بھی عالم ہے، وہ بھی عالم ہے، وہ بھی عالم ہے، وہ بھی عالم ہے. اب ایک دو نہیں نے کتنے عالم ہو گئے. یا تو آل کا نام صلوات سے بھی ہٹا دیا، یا جوڑا تو اتنوں کو جوڑا. کتنے بتاؤں آپ کو میں؟ اب جا کے علماء سے پوچھے، مولانا محمد علی صاحب تشریف فرمائے، مولانا صاحب تشریف فرمائے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں ان کی تشریف ہونے کو اپنے لیے باعث شرف سمجھ رہا ہوں. حالانکہ میں کسی مولوی کو کبھی ممبر سے اپنے لیے گواہ نہیں بناتا. میں اپنے قول کا خود ذمہ دار ہوں، میرے قول کے یہ دونوں ذمہ دار نہیں ہیں، یا کوئی بھی. میں کبھی نہیں کہتا ہوں، کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، میں خود ذمہ دار ہوں، میں بالکل نہیں. میں انہوں کو گنہگار کیوں کروں؟ آپ مجھ سے پوچھئے. توجہ فرمائیں گے؟ کتابیں جا کے دیکھیے آپ کتنے اس حد تک کہ النبی ابو الامہ، نبی ہوتا ہے امت کا باپ، اور جب امت کا باپ ہے تو ہم ہیں ان کے بیٹے، اور جب بیٹے ہیں تو ان کی بیوی ہماری مائیں. وہ ازواجہ امہاتکم، نبی کی ازواج تمہاری مائیں. امی 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 امی. یہاں نہ سنیں، پاکستان میں سن سکتے ہیں آپ. جلوسوں کے اندر کیا ہوتا ہے، اشعار کیسے پڑھے جاتے ہیں، سن رہے ہیں نا؟ کتنی امیوں کا تذکرہ ہوتا ہے. امیاں تو بہت ساری تھیں، ایک ہی امی کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ اب بہت سارے نام ہیں. نہیں کچھ ممبر کا مسئلہ ہے، مسئلہ صرف گفتگو آپ ہی کی سے تھوڑی ہو رہی ہے. ان دو کیمروں سے کہاں تک بات پہنچ رہی ہے. میں تو بات آپ سے بھی کر رہا ہوں، اور اس تک بھی جو میری گفتگو کو آن لائن اور لائیو سن رہا ہے یا بات پہ سنیں گے ان تک بھی گفتگو کر رہا ہوں. تو امیاں تو بہت ساری تھی، لیکن لوگوں نے شیطان کی بنیاد پر ان کو امی نہیں رہنے دیا. حالانکہ ان کو امی ہی رکھتے تو بہت اچھا تھا. ان کو امی سے بڑھا کے بنا دیا آل. وہ بھی عالم ہے، وہ بھی عالم ہے. رسول ان سب کو دیکھ رہے تھے، لہذا اس کو بڑھایا جو اللہ کے نزدیک قابل قدر تھی، جس کی موجودگی میں سارا کام ہوا تھا، جو دیکھ رہی تھی. رسول آئے، بیٹی سے چادر لی، چادر لے کے لیٹے، پھر چھوٹا نواز آیا، پھر بڑا نواز آیا، پھر داماد آئے، بھائی آئے، خود بیٹی گئی اور سب بیٹھ گئے. اور پھر دیکھ رہے کہ ایک مرتبہ کچھ آوازیں آئیں. آواز جبرائیل کی سنی کہ کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا ہے اہل بیت تم سے ہر رزق کو دور رکھے اور تم سے ایسے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. تو اب وہ جس کو امی ہونے کا حق تھا آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے چادر کا کونا پکڑ کے کہا ادخلوا تحت هذا الكساء، کیا میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ آواز آئی انک علی الخیر، تم امی رہو. توجہ فرمائیے، تم امی رہو، آل بننے کی کوشش نہ کرو، تم خیر پڑھو. وہ آگے بڑھنے والی پیچھے ہٹی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، شکر کا سجدہ. میں نے کہا بی بی کیا کر رہی ہو؟ کہ
کیا شکر کا سجدہ، میں نے بی بی آل تو نہ بن سکی، شکر کیسا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے خیر پہ رہنے کی سند مل گئی۔ توجہ، خیر پہ رہنے کی سند، میں نے بی بی فائدہ کیا ہوگا کہ آج نہیں 5-6 سال 10 سال کے بعد جب باپ کی حکومت ہوگی، القاب بٹ رہے ہوں گے، یہ بھی آل، وہ بھی آل، وہ بھی آل، وہ بھی آل، تو میں آگے بڑھ کے کہوں گی جب خیر پہ رہنے والی نہ بن سکی تو جس کے پاس کوئی لقب نہیں ہے وہ کہاں سے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب نام کٹ گئے، لیکن رسول پہ ضروری تھا، رسول پہ واجب تھا کہ رسول آل کا تعارف کرائے، آل کا تعارف کرانا رسول پہ واجب تھا۔ آپ کہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر آل کو لوگ پہچانیں گے نہیں تو صلوات کیسے پڑھیں گے؟ اور صلوات نہیں ہوگی مکمل تو نماز قبول نہیں، اور جب نماز قبول نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ صلوات کے لیے آل مشخص ہوں۔ میں کوئی اپنی امی کو آل رسول بنانا شروع کر دے تو کیا آل بن جائے گی؟ رسول پہ واجب ہے۔ دیکھیے یہ بات ٹیکنیکل بات ہے تھوڑا، اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے رسول پہ واجب تھا، لیکن رسول نے 2 کام کیے۔ رسول نے کام یہ کیا کہ ایک کام کرتا ہوں، پہلے پہچنواتا ہوں میں آل کو میدان میں، میدان میں، تاکہ ہر کوئی دیکھ لے کہ آل رسول کون ہے۔ میں میدان میں پہچنا، میدان میں، تاکہ میدان میں ہر کوئی دیکھ لے کہ آل کون ہے۔ اور ایک مرتبہ پہچنواتا ہوں گھر کے اندر، تاکہ جو پردہ نشین گھر سے باہر نہ آ سکی ہوں ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ آل کون ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ یہ 2 مرحلے نہیں ہیں، 2 جگہیں ہیں آل کو پہچنوانے کی۔ آج 3 تاریخ گزر رہی ہے، شب 4 ہے، شب 4، 20 دن کے بعد وہ موقع آئے گا میدان والا۔ عید مباہلہ جب منائیں گے آپ، یہ عید مباہلہ کس بات کی عید ہے؟ یہ اس بات کی عید ہے کہ رسول نے آل کو بھرے میدان میں پہچنوا دیا، بھرے میدان میں۔ اور دیکھیں ایک عجیب بات کہوں میں آپ کی خدمت میں، گھر کی بات تھی، پردے کے اندر کی بات تھی، اب تک لوگ اعتراض کرتے ہیں، کبھی منفی کبھی مثبت۔ منفی ایسے، توجہ فرمائیے گا، کہ شیعوں کی یہ بات غلط، شیعوں کی یہ بات غلط، شیعوں کی یہ بات غلط، یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ اور مثبت ایسے کہ جناب ہم سب کے سوال۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے، میدان کی بات تھی تو ایسی بات ہے کہ چادر کے اندر تو کوئی آیا نہ آیا، لیکن لوگوں نے داخل کرنے کی کوشش تو کی۔ مت چھوڑیے جو وہاں موجود تھی اس نے تو کوشش کی کہ وہ چادر اٹھا کے کہا میں بھی آ جاؤں۔ کوشش ہے نا۔ قیامت تک کے لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ بی بی ام سلمہ نے چادر اٹھا کے پوچھا کہ میں بھی اندر آ جاؤں، تو ایک نام تو لکھا گیا نا کہ کسی نے چادر میں آنے کی کوشش کی۔ لیکن میدان کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک کا نام بھی نہیں آتا کہ اس نے کہا ہو کہ ہم بھی۔ حالانکہ رسول کو اللہ نے بہت چھوٹ دی تھی،
فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے رسول اگر علم کے آنے کے بعد بھی لوگ کٹ حجتی پر آمادہ ہوں، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، رسول کہیے آپ اپنے بیٹوں کو لائیے، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو لائیے، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، آپ اپنے نفسوں کو لائیے، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ بڑی وسعت ہے آیت میں۔ لوگوں نے کہا النبی ابو الامہ، نبی ہے امت کا باپ، تو جب امت کا باپ ہے تو جتنے امتی ہیں وہ سب ہیں نبی کے بیٹے، چاہے 70 سال کے ہوں، چاہے 40 سال کے، چاہے 20 سال کے، ہر کوئی نبی کا بیٹا، اور جب نبی کا بیٹا ہے تو نبی کے ساتھ جا سکتا ہے، اس لیے کہ نبی امت کا باپ ہے۔ رسول کہہ چکے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ بیٹوں کو لانے کی بات ہے، جائیے بسم اللہ، جسے جسے بھیجنا ہو نبی کا بیٹا بنا کے بھجوا دیجئے، امت بھیجے، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ دوسرا جملہ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، لفظ نساء کے 3 معنی ہیں، بیٹی، بیوی، زوجہ بیوی اور ماں، تینوں عورت کی کیفیتیں جب سمٹتی ہیں تو نساء بنتا ہے۔ تو لفظ نساء میں بہت وسعت تھی۔ جب ہر بیٹا نبی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے بیٹا بن رہا ہے تو امت کی ہر عورت کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر بیٹی تو ہے۔ جیسے امت ابناءنا میں جا سکتی ہے ویسے ہی امت کی عورتیں نساءنا میں بھی چلی جائیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ارے اور نہ صحیح کم سے کم وہ 11 جو بیویاں ہیں وہ چلی جائیں۔ بیٹی کے نام پہ 3 اور بھی تو آپ نے بنائی ہیں، ان کو بھی بھیج دیجئے۔ امت میں بہت ساری سہولت ہے، بھیج دیجئے، لیکن لطف کی بات ہے نہ امت میں کوئی مرد گیا، نہ امت میں سے کوئی عورت گئی، نہ گھر سے کوئی بیوی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ چادر کے نیچے آنا آسان ہے، مباہلے کے میدان میں جانا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ چادر کی بات گھر کی بات ہے، یہ میدان کی بات ہے۔ وہاں آنے والی لعنت سچوں پہ نہیں جھوٹوں پہ آئے گی۔ جھوٹوں پہ آئے گی۔ اب جتنے جھوٹے وہ کیسے ہمت کر لیں؟ تو چادر میں آنے والوں کا نام تو کوشش میں ہے، مباہلے کے میدان میں کسی کا نام نہیں ملتا۔ بس 5 کون؟ کہ سب سے آگے حضور سرور کائنات گود میں حسین کو لیے ہوئے، انگلی پکڑے ہوئے مولا حسن، بالکل پیچھے عصمت مآب شہزادی کونین، خاتون جنت مادر حسنین، اور ان کے پیچھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، عظمت پنجتن پہ بلند آواز صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سب سے پیچھے بھئی یہی ایک میدان ہے، جو میدان ہے اور اس میں علی پیچھے ہیں، ورنہ میدان کا تذکرہ ہو علی میدان میں پیچھے رہنے والے نہیں ہیں، ہر میدان میں آگے رہنے والے کا نام علی ہے۔ یہ اکیلا میدان ہے، اس میدان میں علی پیچھے ہیں۔ 5 نفوس، 5 اور چلے جا رہے ہیں۔ دیکھنے والا کیا کہتا ہے؟ انی لأرى وجوہا لو سألوا اللہ ان یذیل الجبل لأزالہ، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر دعا کر کے کر دے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹے تو ہٹ جائے گا۔ ایسے چہرے اگر دعا کرے پہاڑ ہٹ جائے تو ہٹ جائے گا، اللہ پہاڑ کو ہٹا دے گا۔
اور اس کیفیت کے ساتھ 5، بس 5، کوئی نہیں گیا. ابنانا میں کوئی مرد نہیں، نسانا میں کوئی عورت نہیں، انفسنا میں کوئی مرد نہیں، ابنانا میں صرف 2 بیٹے. اب میں آپ کے اذہان عالیہ کو ایک اہم بات بتا دوں تاکہ آپ حضرات ذہن کو متوجہ کر کے اس بات کو محفوظ کر لیں. جملہ کیا ہے؟ اپنے بیٹوں کو بلائیے. ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، کریں گے کیا؟ ثم نبتہل، ہم کریں گے مباہلہ. مباہلے میں کیا ہوگا؟ کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی. تو مباہلے میں ہوگی جھوٹوں پر لعنت. لے کے کسے جانا ہے بیٹوں کو؟ تاریخ پڑھیے. نبی کا صلبی بیٹا موجود ہے. نبی کا اپنا بیٹا، سگا بیٹا، صلبی بیٹا موجود ہے. حضرت ابراہیم، بیٹے کا نام جناب ابراہیم، ماں کا نام ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ. حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہونے والے حضرت ابراہیم موجود ہیں، بیٹے ہیں. اور نبی بیٹے کو لے کے نہیں جا رہے. لے کے کسے جا رہے ہیں؟ نواسوں کو لے کے جا رہے ہیں. حالانکہ اسی نس کی بنیاد پہ دونوں نبی کے بیٹے، اسی بنیاد پہ بیٹے ہیں. آیہ مباہلہ کی بنیاد پر مولا حسن ابن رسول، مولا حسین ابن رسول. لیکن جب مباہلہ ہو رہا تھا، نبی کا ایک بیٹا زندہ ہے. میں نے ہاتھ جوڑ لیے، پروردگار یہ کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ بلایا ہے بیٹوں کو، یہ بیٹے کو چھوڑ کے نواسے کو لے کے جا رہے ہیں. یہ تو پہلے ہی قدم پہ، معاف کیجئے گا بات کو پہنچانے کے، اس تک میری زبان جل جائے، میری زبان معاف کیجئے، بڑی ماں بایا، پہلی ہی منزل پہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. جی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آپ کی؟ میں آپ سمجھانے کے، جو نتیجہ سمجھانے کے لیے میں ان باتوں کو عرض کر رہا ہوں. فرض محال محال نہیں ہوتا، نقل کفر کفر نہیں ہوتا. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں جس نبی کا بیٹا موجود ہے اور وہ بیٹے کو چھوڑ کے نواسوں کو لے جائے تو کیا دشمن نہیں کہے گا کہ سب سے بڑا جھوٹا تو یہ خود ہے کہ اپنا بیٹا چھوڑ کے نواسوں کو لے کے آ رہا ہے؟ لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ آنے والے عیسائیوں نے دیکھا، کسی ایک نے بھی نہ کہا اس کا مطلب حسن و حسین عیسائیوں کی نگاہ میں رسول کے بیٹے ہیں. اب اگر کوئی حسن و حسین کو نبی کا بیٹا نہ مانے تو عیسائیوں سے بدتر. غور کر رہے ہیں؟ لیکن بیٹا ہے. اے اللہ کے رسول، ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس کی بنیاد پہ لوگ آپ کو استغفر اللہ جھوٹا کہیں؟ نبوت سے پہلے لوگ آپ کی صداقت کا کلمہ پڑھتے تھے. اب لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹا ہے، نواسوں کو لے کے آ رہے ہیں. کہ یہی بتانے کے لیے جب دین پہ وقت پڑتا ہے تو محمد کا بیٹا نہیں بچاتا، نبوت کا بیٹا بچاتا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. نعرہ حیدر. اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ لکھا کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم موجود تھے کہ نہیں تھے؟ تو اردو کتابوں میں اگر دیکھنا چاہیں تو نقوش عصمت اٹھا لیجئے علامہ جوادی کی، علامہ جوادی کی نقوش عصمت اٹھا لیجئے، اس میں علامہ جوادی نے لکھا ہے اور باقاعدہ لکھا گیا، سب نے لکھا.
حضرت علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی اٹھا لی اردو زبان میں. بیٹا ہے مگر لے کے نہیں گئے، کیونکہ مسئلہ محمدیت کے بچانے کا نہیں ہے، مسئلہ نبوت اور رسالت کے بچانے کا ہے. لہذا جب جب ضرورت پڑے گی وہی بیٹے کام آئیں گے. اور سیدھے کہ بظاہر دو ہیں لیکن مسئلہ دو کا نہیں ہے، مسئلہ اس سے آگے بڑھ کے وہاں تک جا رہا جو اس سلسلے سے متصل ہوں گے. نہیں بھائی بیٹھے ہیں، مجھے خمسہ ہوتا ہے، ایک سال میں نے بھی خدمت کی انجام دی تھی امام سے متعلق بھی. ظاہر ہے کہ باقری افراد ہیں تو اس سلسلے میں اس کا انعقاد کرتے ہیں، یقین ہو رہا ہوگا. وہ تمام کیفیتیں امام باقر کا سلام کہیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ پہلا جملہ کیا ہوگا؟ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے. آٹھویں امام کی بات ہو السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، آخری کی بات ہو السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. یہ جتنے سب ابن رسول کیوں ہیں؟ یہ سب رسول کے بیٹے ہیں کہ اس لیے کہ تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ یہاں تک ابن ہیں، اور جہاں تک ابن ہو وہاں تک آل. لیکن کچھ جملے ہیں کہ اور نہیں سمجھتے سوائے آپ کے. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اطرتی اطرتی اطرتی، میرے جز 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 جز. کون ہے جز؟ رسول. دیکھیے ہر کسی کی اولاد ایک قسم کی ہوتی ہے، لیکن رسول کی اولاد دو طرح کی ہے. ایک اولاد وہ ہے جو اولاد عام کہلاتی ہے، ایک اولاد وہ ہے جو اولاد خاص کہلاتی ہے. جو اولاد خاص ہے اسے اطرت کہتے ہیں، جو اولاد عام ہے اسے سادات کہتے ہیں. نقوی برادران، باقری برادران، جعفری برادران، کاظمی، زیدی، عابدی، یہ کون ہیں؟ یہ سب کے سب آل نہیں ہیں، اولاد ہیں. آپ آل نہیں ہیں، اولاد ہیں. اولاد ہونا اور ہے، آل ہونا اور ہے. آل وہ ہے جو اولاد خاص ہے، جس پہ صلوات ہے. اب آپ کہیں گے اولاد عام میں اور خاص میں فرق کیا ہے؟ تو دونوں کا فرق یہ ہے کہ صدقہ سب پہ حرام ہے، لیکن صلوات بس ایک پہ ہے جو اطرت کہلاتی ہے. ہر کسی پر صلوات نہیں ہے. صلوات اس لیے تاکہ آپ سب کو پہچانے. یہی وجہ کہا ہے روایت کا جملہ کہ من انکر واحد منا فانکر الجمیع، جس نے ہم میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا اس نے سب کا انکار کر دیا. یہی وجہ کہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہم شیعہ اثنا عشری ہیں. ہم 12 کو کیوں؟ اس لیے کہ 12 کو جانتے ہیں. اولہم علی، پہلے علی ہے، وآخرہم مہدی، آخری مہدی ہے. ہم پہلے سے لے کے آخر تک جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ تاکہ ہمیں صلوات پڑھنے میں آسانی رہے، ہمیں پتہ ہو کس کس کے اوپر رحمت ہونی ہے اور کس کس کے اوپر لعنت ہونی ہے. اسی لیے ہمیں الحمدللہ اطرت کا بھی پتہ ہے اور اطرت کی عداوت رکھنے والوں کا بھی پتہ ہے. اسی لیے ہمارے یہاں تولا بھی جزو عبادت ہے، تبرع بھی جزو عبادت ہے. بس میں سمیٹ لیا گفتگو کو. صلوات اگر نامکمل ہے تو کوئی نماز قابل قبول نہیں، اور نماز قابل قبول نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں. اس لیے صلوات کی تکمیل کے لیے آل محمد کو پہچاننا ضروری ہے. بہت اچھا لگا، نماز میں شرکت کی ہم نے. قبلہ و کعبہ مولانا ایثار صاحب نے نماز عشاء کے بعد میں ایک چھوٹی سی دعا پڑھی. بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا. دعا ان کے لیے بھی نکلی اور دعا نماز میں شامل تمام لوگوں کے لیے نکلی. وہ دعا کہ جس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، اللہم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك
ضللت عن دینی، اے پروردگار اپنی معرفت نصیب فرما، اس لیے کہ تیری معرفت نہیں ہوگی تو تیرے نبی کو نہیں پہچان سکتے، پروردگار اپنے نبی کی معرفت کروا دے، اس لیے تیرے نبی کی معرفت نہیں ہوگی تو تیری حجت کو نہیں پہچان سکتے، پروردگار اپنی حجت کی معرفت کروا دے، اس لیے کہ اگر تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، کیا ہوگا، ہمیں پتہ نہیں ہوگا کس پہ صلوات پڑھنی ہے، اور جب صلوات کا پتہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، ضللت عن دینی، ہم دین میں گمراہ ہو جائیں گے، لہذا اللہ کی معرفت کے ساتھ نبی کی معرفت، نبی کی معرفت کے ساتھ ائمہ کی معرفت ضروری ہے تاکہ ہم سب بآواز بلند کہہ سکیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تاکہ ہمارے صلوات اور درود کی تکمیل ہو جائے۔ اب دنیا سمجھے آل محمد کو پہچاننے والے اور ہوتے ہیں، گمراہ اور ہوتے ہیں۔ معرفت کی منزلیں اور گمراہوں کی حیثیت اور ہے، سمجھ میں آیا آپ نے؟ خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ان کیفیتوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ ہر دعا کی ایک وزن اور ہر دعا کا ایک مقام ہے، خدا کے لیے ان سے کبھی روگردانی اختیار نہ کرے، خدا آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اس وقت کو آپ سے قبول فرمائے، ہر قسم کی مصیبتوں اور آفتوں کو آپ سے دور رکھے، مجلسوں کا فیض آپ کے شامل حال رہے، ہم بھی خلوص نیت کے ساتھ علوم آل محمد کو اور مذہب آل محمد کو اسی طرح سے یتیمان آل محمد تک پہنچاتے رہیں۔ یقین مانیں یہ مجلسوں کا انعقاد بڑی نعمت ہے، بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ اگر کوئی ایک انسان بھی ان کیفیتوں کو محسوس کر لے تو یقین مانے پھر صلوات مکمل ہوگی، صلوات مکمل ہوگی تو نماز قبول ہوگی، نماز قبول ہوگی تو ہر عمل قبول ہوگا، جب ہر عمل قبول ہوگا تو اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے، اور جہاں معرفت آ جائے، جہاں معرفت آ جائے۔ اب میں جس جگہ پہ ہوں میں 2 لمحات کے لیے معرفت کی قدر و قیمت کو بیان کرتے ہوئے اس منزل تک آ جاؤں۔ بڑی مؤدبانہ التماس لے کے اس منزل پر آپ کی خدمت میں تھر کاظمی موجود ہے، آپ میری طرف متوجہ ہیں، میرے سامنے چھوٹے حضرت کی درگاہ ہے۔ کربلا کے اندر کتنے نفوس ہیں؟ ظاہر ہے سب ملا کے 72 میں کیسے کیسے ہیں؟ 72 میں ایسے ایسے بھی ہیں کہ ہر موقع پہ کھڑے ہو کے مولا امام حسین علیہ السلام کو مشورے دیتے ہیں، اور بہت سے مشوروں کو مولا حسین قبول کرتے ہیں۔ خیموں کے ارد گرد خندق کا کھدنا ہو، مولا حسین نے حکم نہیں دیا، اصحاب نے پہلے مشورہ دیا، مولا حسین نے قبول کیا، پھر خندق کھودی، پھر اس کے اندر لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے، پیچھے سے محفوظ رہنے کے آپ نے اس کے اندر آگ جلوا دی۔ کتنے کام ہیں، کتنے ہیں جو لوگ آگے بڑھ بڑھ کے کہہ رہے ہیں مولا یہ، مولا یہ، مولا یہ، مولا یہ۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ کتنے ہیں جو مشورہ دے رہے ہیں، لیکن مجھے کسی جھوٹی سے جھوٹی کتاب میں دکھائیے کہ کسی ایک جگہ مولا غازی ابو الفضل نے آگے بڑھ کے کہا ہو مولا ایسے نہیں ایسے کر لیجئے۔ کوئی ایک جگہ مشورہ دیا ہو حضور نے، بتائیے کوئی ہے جگہ؟ آپ کہیں کیا استغفر ثم استغفر خاکم بدہن، کیا مولا غازی ابو الفضل عباس کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں۔ کیسے کیسے لوگ ہیں؟ میں ایک جملہ سے کہوں کہ وہ ہیں کہ جو حسین کی موجودگی میں فقیہ ہیں۔ من الحسین الغریب الى الرجل الفقیہ، حبیب ابن مظاہر۔ حسین کی چھوٹی سی فوج میں وہ ہے جسے حسین فقیہ کہہ رہا ہے، اور اس فقیہ کے ہوتے ہوئے جس انسان کے ہاتھ میں لشکر کا علم ہے اسے غازی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر مجھ جیسا اور آپ جیسا کسی کو دیتا تو اپنا اپنا دیکھتا،
حسین کسی کو منصب دیکھنے کے لیے اپنا اپنا نہیں دیکھتے، حسین منصب دینے کے لیے اہلیت دیکھتے ہیں۔ تو اگر غازی کی اہلیت ان 72 نفوس میں مولا حسین کے علاوہ کسی سے کم ہوتی تو جس سے کم ہوتی علمدار وہ ہوتا، لیکن حسین کے لشکر کا علمدار کون ہے؟ مولا عباس۔ اس کا مطلب سب سے مافوق ہے، اور جو سب سے فوق اس کا کیفیت کیا ہے؟ اس کی معرفت کا یہ عالم ہے کہ وہ سر جھکائے کھڑا ہے۔ عباس خیمے لگا دو، جی سرکار، عباس خیمے ہٹا دو۔ لیکن یہ تو تاریخ نے لکھا ہے کہ 4 محرم کو خیمے ہٹانے کی نوبت آئی ہے اور دشمن نے کہا خیمے ہٹاؤ، تو روایت کہتی کہ مولا غازی نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کس کی مجال ہے جو میرے ہوتے ہوئے یہاں سے خیمے ہٹا دے؟ مولا حسین نے کچھ نہیں کہا، سر جھکا کے خیمے میں گئے اور جانے کے بعد کہا بہن زینب اب تک عباس کو میں نے روکا، بہن عباس کو تم روک لو۔ ایسا نہیں ہے کہ حسین کہتے اور عباس نہ کرتے، لیکن نہیں، روایت کے جملے ہیں کہ اب حسین نے بلایا فضا جاؤ میرے بھیا کو بلا کے لے کے آؤ۔ اب روایت کہتی شہزادی کا حکم ہوا، وہی عباس جو خیمے لگا رہے تھے، وہی عباس اپنے ہاتھوں سے خیمے اکھاڑ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ کتنا سخت مسئلہ تھا، میں کہوں گا مولا سکینہ کے مشکیزے پر تیر لگنا سخت تھا، یہ خیمے کا اکھاڑنا سخت ہے۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا، لیکن مولا عباس نے خیمے اکھاڑے، وہی عباس، اور اٹھائے۔ کوئی ایک مشورہ دیا؟ سر جھکائے کھڑے، کیوں؟ اس لیے کہ معرفت حسین، اور معرفت کا عالم یہ ہے کہ کیا مجال، یہ مشورہ دینے نہیں آئے، اطاعت کرنے آئے۔ سراپا اطاعت کا اگر کوئی دوسرا نام ہے تو اس کا نام عباس ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میں کہاں ذہنوں کو لے کے آ رہا ہوں؟ وہی دعائے معرفت جو آپ نماز عشاء کے بعد پڑھ رہے ہیں، اسی دعائے معرفت کو مجسم دیکھنا ہو تو کربلا میں عباس کو دیکھنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور روایت کے جملہ یہ ہے کہ ایسی منزل کہ قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم صبح سے میدان کارزار آمادہ ہے، اور روایت کہتی ہے کہ گود کے پالے جا رہے ہیں اور عباس سر جھکائے کھڑے ہیں، عباس سر جھکائے کھڑے ہیں۔ ایک منزل وہ آئی کہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں مولا مولا کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ عباس اگر تم چلے گئے، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ مقتل کہتا فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ اجرکم اللہ۔ مولا حسین مجبور ہیں عباس کے سامنے کیا کہیں؟ اسی ہنگام میں ایک آواز آئی، چچا پیاس ہمارے ڈالتی ہے۔ چاہنے والی بھتیجی آئی، عباس کے لبوں پر مسکراہٹ، میں ایک مرتبہ پیچھے ہٹے، ہاں بیٹی کیا چاہتی ہو؟ امو پیاس، پیاس۔ ننھا سا مشکیزہ لے کے آئی، لا کے عباس کے ہاتھوں پر دیا، گود میں اٹھا کے گئے، مولا اب تو اجازت دے دی۔ روایت کے سر جھکا کے کہا عباس بڑا اچھا بہانہ ڈھونڈ لیا، یا عباس جاؤ پانی کی سبیل کرو۔ اجرکم اللہ۔ بر روایت کہتی ہے عباس چلنے لگے۔ روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ چلے تو علم کو لے کے چلے۔ حسین نے علم کو دیکھا، دیکھ کے حسین ٹھہرے، عباس رکو، قریب آؤ، قریب آئے، علم کو جھکاؤ۔
جھکایا، علم کے پھریرے پر کچھ لکھا تھا، حسین نے انگلی سے کاٹا، اس کے نیچے کچھ لکھا۔ خیمے کے دروازے پر بہن دیکھ رہی تھی، جیسے یہ بات چلے بھیا میرے قریب آؤ، بھیا کیا کاٹا کیا لکھا؟ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ میں نے کاٹ کے لکھ دیا انا للہ۔ اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ سمیٹ لیا میں نے گفتگو کو 2 لمحے کے لیے، 2 لمحے کے لیے سن لیں۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ باز گئے، احوال میں بیان نہیں کر سکتا، تاریخ کہتی ہے، مقتل ابی مخلب پہ موجود ہے کہ اس وقت جناب علی اکبر زندہ ہیں، ایک روایت کے مطابق موجود ہیں، ابی مخلب کی روایت کے مطابق موجود ہیں۔ قریب بلا کے کہا عباس چلے گئے، بیٹا مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ حسین کرسی پر بیٹھے، بیٹا اکبر ذرا مجھے احوال بتاتے رہو۔ جی بابا۔ ایک مرتبہ علی اکبر دیکھ رہے، بابا علم تیزی سے نہر کی طرف جا رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ بابا لگتا ہے علم ہاتھ میں ہے، چچا جنگ کر رہے ہیں، مغلوب نہیں غالب ہو رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ بابا علم جھک رہا ہے، محسوس ہوتا ہے میرا چچا دریا پہ پہنچ گیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ بابا علم اٹھ رہا ہے اور اس میں ایک مشکیزہ ہے جو تر ہے، جس میں پانی بھرا ہوا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ بابا علم دریا سے تیزی کے ساتھ خیموں کی طرف آ رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ بابا علم دائیں سے بائیں کی طرف جھکا۔ مولا حسین نے ایک مرتبہ دائیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اے اللہ میرے دائیں بازو کی خیر۔ بابا علم اٹھ گیا، بابا علم اٹھ گیا، علم بلند ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ بابا علم تیزی سے آ رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ بابا علم پھر گرنے لگا، حسین نے بائیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اے اللہ میرے بائیں بازو کی خیر۔ اجرکم اللہ۔ بابا علم پھر اٹھا، الحمدللہ۔ بابا ارے علم زمین کی طرف جا رہا ہے، حسین کرسی سے گرے، اے پروردگار۔ حلال انکسر آماری وقلت حیلتی۔ علی اکبر نے سنبھالا، تیزی کے ساتھ چلے۔ روایت کے جملے ہیں حسین ٹھوکر کھا کے گرے، کچھ اٹھایا کلیجے سے لگایا، کچھ دور چلے تھے پھر ٹھوکر کھا کے گرے، پھر کچھ اٹھایا، سمجھے کیا ہے یا پاس کے 2 کٹے ہوئے بازو۔ آگے بڑھے، خدا کسی بھائی کو منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا، اجرکم اللہ۔ ارے 32 برس کا بھائی زمین پر، اللہ اللہ، رمق جاں موجود ہے۔ ایک مرتبہ حسین بیٹھے، عباس کے سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا، خوشبو کو محسوس کہ جلدی سے ہٹا لیا۔ عباس کیوں اپنا سر ہٹا رہے ہو؟ مولا ابھی تو اس سر کے لیے آپ ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کا سر ہوگا تو کس کا وار ہوگا؟ مولا کہیں آپ کے ساتھ سکینہ نہیں آئی؟ نہیں عباس ہم اکیلے آئے ہیں۔ اچھا مولا ایک خواہش ہے۔ ہاں کہو عباس۔ ایک خواہش یہ ہے، جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلی نگاہ آپ کے چہرے انور پہ پڑی تھی۔ مولا میں چاہتا ہوں میں دنیا سے جاؤں تو آخری نگاہ بھی آپ کے چہرے انور پہ پڑے۔ بسم اللہ عباس دیکھ لو۔ مولا کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہے۔ مولا زحمت نہ دیتا اگر حال سلامت ہوتے، مولا زحمت فرمائیے
ارے حسین نے آبا کے دامن سے عباس کی آنکھوں سے خون پوچھا. عباس نے دیکھا ہچکی آیا چاہتی تھی. عباس ٹھہرو، ارے زندگی بھر تم نے آقا کہا، ایک مرتبہ بھی بھائی نہ کہا. ارے حسین کی تمنا ایک مرتبہ بھائی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ماتم حسین.